قاضی کے حکم کے مطابق دروازے پہ دیکھا گیا ایک خاتون چیخ رہی تھی، اس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آئی، آنے کے بعد کہنے لگی مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ اکبر، اتنا اس نے کہا تھا، قاضی نے کہا پتہ کون سا ظلم تیرے ساتھ ہوا ہے؟ جیسے قاضی نے اتنا کہا، بادشاہ کہتا بتا تو صحیح، فوراً انصاف کیا جائے گا۔ جیسے انصاف کی بات آئی ہے، خاتون کہتی ہے تو جس کا نام میں لینے والی ہوں تو اسے سزا نہیں دے سکتا ہے، تو اس کو سزا نہیں سنا سکتا ہے، کہا نام تو بتا۔ پھر دیکھ نظام مصطفیٰ کی کیا اصول میرے دربار میں ہے، مجرم کوئی بھی ہو سزا دی جائے گی۔ جیسے اس نے مضبوط کر لیا بادشاہ کو، اس کے بعد کہتی ہے بادشاہ پوچھنا چاہتا کہ ظلم کیا ہے اور جرم اور خطا کیا ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں بتا۔ اس نے کہا دیکھ میری گود میں جو 2 ماہ کا بچہ ہے یہ حرام کا ہے، یہ حلال کا نہیں ہے، اس کا مجرم کون ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نام نہ پوچھ، کیسے سزا دے گا؟ کہا نام بتا۔ جیسے اتنا کہا نا نام بتا، خاتون کہتی ہے کہ سن جرم جس نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صاحب، اللہ والوں پہ لوگ کیسے کیسے الزام لگایا کرتے ہیں۔ آج کوئی قرآن کے قاری پہ الزام لگاتا ہے، آج مسجدوں کے اماموں کو نکالنے کا سب سے سستا طریقہ یہ ہے کہ اس پر الزام لگا کر کے اس کا دامن داغدار کر کے اس کو مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، سب کا ایمان بھی ہے، قیامت آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا، اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی بے گناہ پر کوئی الزام نہ لگایا کرو، کسی بے گناہ پر ستایا نہ کرو۔ اللہ اکبر، دیکھو تو شکی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جیسی بادشاہ التمش نے نام سنا ہے، شمس الدین التمش نے اتنا سنا آنکھیں بھر آتی ہے، رو کے کہتا ہے میرے مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ جس گلی میں ہاتھ پکڑ کر کے مجھے دربار سے اللہ کے گھر تک پہنچایا ہے، آج اسی کا فیصلہ میرے دربار میں آ گیا ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ یہ بادشاہ شش و پنج میں ہے۔ اتنے میں خاتون کہہ دیتی ہے میں نے پہلے کہا تھا تو سزا نہیں دے سکتا ہے، تیری ہمت نہیں تو اس کو سزا دے سکے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خبر پہنچا دی جاتی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے آپ اپنے جرم کے تعلق سے جو آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اس کی صفائی پیش کریں۔ جیسی اتنی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سنتے ہیں، آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، آپ نے لاٹھی کا سہارا لیا ہے۔ اگلے دن بادشاہ کے دربار کی طرف آ رہے تھے، آپ لاٹھی ٹیکتے ہوئے دربار میں آئے ہیں۔ جیسی دربار میں پہنچے ہیں، آپ پیر تھے، بادشاہ مرید تھا، آپ نے دربار کے اندر قدم رکھا ہے، بادشاہ التمش اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کھڑا ہوا آپ فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹے، آج میں تیرا پیر بن کر کے نہیں آیا ہوں بلکہ تیرے بارگاہ میں آج تیرے دربار میں مجرم بن کر کے آیا ہوں، آج بیٹھ جا۔ آپ کہتے ہیں افسوس آج قطب الدین بختیار کاکی کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اپنے نہ کیے ہوئے جرم کی صفائی میں آج قطب الدین بختیار کاکی کو تیرے دربار میں آنا پڑا ہے۔ آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں خاتون بتا کون سا جرم میں نے کیا ہے؟ خاتون سامنے کھڑی تھی کیونکہ پیسوں پہ بک چکی تھی، الزام لگانا اس کا مقصد تھا، اس نے پیسہ لے لیا تھا۔ اس نے خواجہ قطب الدین کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے بابا تو ہی ہے نا جو رات کو تہجد پڑھنے کے بہانے اپنے غلاموں کو بھیج کر کے مجھے گھر سے اٹھوایا کرتا تھا، ایک دروازے سے بلاتا تھا دوسرے دروازے سے باہر نکالا کرتا تھا۔ جیسی اتنا خاتون نے کہا ہے، خواجہ قطب الدین کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے، کہتے پتا تیرا کوئی گواہ بھی ہے؟ اس نے 4 کلمہ پڑھنے والے گواہ کھڑے کر دیے ہیں جو پیسوں پر خریدے گئے تھے، چاروں نے اٹھ کے کہا تھا ہاں ہم نے اس خاتون کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا چیخ نکل جاتی ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، رو کے کہتے ہیں بادشاہ مجھے کل شام تک کی مہلت دے دے، کل شام تک کا وقت دے دے۔ بادشاہ گردن جھکا کے کہتا گیا میں بھی آپ کا ہوں، یہ حکومت بھی آپ کی ہے، جیسی آپ کی مرضی ہو۔ کہا نہیں مجھے کل شام تک کی مہلت چاہیے، کل شام تک کی مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پلٹ کے گھر کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے حضور حکم فرمائے، اگر کہیں تو سواری کا انتظام کر دو۔ جیسے اتنی بات بادشاہ نے کہی تھی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں نہیں التمش بات یہ نہیں ہے، آج تک دلی کی گلیوں نے مجھے شان سے چلتے دیکھا ہے، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان گلیوں کو دیکھوں کہ کل تک جو میرے قدموں میں پھول بچھاتے رہے ہیں آج میرا استقبال کیسے کرتے ہیں، کل تک ولی کی نظر سے دیکھا گیا ہے، آج دلی والے مجرم کی نظر سے دیکھیں گے، دیکھوں گا یہ کتنی جلدی بدل جائیں گے۔ آپ نے لاٹھی کا سہارا لیا ہے، دیکھتے دیکھتے باہر چلے ہیں، لوگوں کی نظریں بدل چکی ہیں، اعتقاد بدل چکے ہیں، خیالات بدل چکے ہیں، جو کل تک عزت کر رہے تھے آج نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں،
آپ گئے ہیں اپنے کمرے پر، شام کا وقت آیا ہے، اللہ اکبر، جیسے شام کا وقت آیا ہے آپ شام کے وقت میں روتے ہیں اور رو کے اپنے خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کو آواز دے کے کہتے ہیں میرے مرشد کیا مجھے اسی لیے دہلی پہ چھوڑا گیا تھا؟ میں کوئی اتنا تو لاوارث نہیں ہوں کہ جس کو جو چاہ کے آ کر کے جرم لگاتے، جو چاہ کے آ کر کے الزام لگاتے، میرا بھی کوئی وارث ہے، میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں، میرے سر پہ بھی تیرا ہاتھ ہے، پتا کیا تیرا چاہنے والا یوں ہی زندگی کی گلیوں میں رسوا ہوتا رہے گا، یہ کہہ کے روتے روتے سو جاتے ہیں، جیسی ادھر آگ لگتی ہے ادھر خواب میں بغداد اجمیر والے خواجہ تشریف لے آتے ہیں، خواجہ معین الدین آئے ہیں، آنے کے بعد فرماتے ہیں بختیار کاکی پریشان نہ ہو، جا کے بادشاہ کے دربار میں کہہ دینا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے۔ اللہ اکبر، صبح کا سویرا ہوا ہے، اگلے دن کا صبح کا سویرا ہوا ہے، آپ اٹھ کر کے دربار میں گئے ہیں، جانے کے بعد آپ نے کہا تھا بادشاہ مجھے 3 دن کا موقع دے دیا جائے، جیسے 3 دن کا موقع مانگا ہے، کہا کس لیے؟ کہا میں نے گواہی کے لیے اور اپنی صفائی کے لیے میں نے اپنے پیر مرشد کو اجمیر سے بلایا ہے، تو 3 دن کے بعد آنے والے ہیں۔ جیسے اتنی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہی تھی، پورے دربار میں بیٹھنے والوں نے باتیں شروع کر دی تھی کہ بادشاہ اس کی بات نہ سننا، یہ باتیں بنا رہا ہے، 3 دن کے اندر اجمیر سے کون آئے گا، کیسے اس کے مرشد آئیں گے، یہ وقت بڑھا کر کے اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں، لہذا سزا بھی دی جائے۔ آپ نے کہا تھا بادشاہ تیری مرضی ہے، اب چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو 3 دن کی مہلت دے دے۔ بادشاہ نے کہا خبردار، ان بزرگ کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو 3 دن کی مہلت مل جا رہی ہے۔ 3 دن کا جب تیسرا دن آیا ہے، مغرب کا وقت آیا ہے، آخری دن ہے، اگلے دن آپ کے بارگاہ میں آپ کو عدالت میں طلب کیا جانا تھا۔ آپ شام کے وقت مصلی پہ کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، جیسے مصلی پہ کھڑے ہیں آپ کے دل میں خیال آیا ہے کہ میرے مرشد تو نہیں آیا ہے، لیکن ابھی تک بختیار کاکی کی حسرتیں نہیں ٹوٹی ہیں، تیرے آنے میں تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی تک میری آرزویں قائم ہیں، ابھی تک میری امیدیں تیرے دامن سے وابستہ ہے، تو ضرور آئے گا، دیر سے ضرور آئے گا۔ ابھی یہ کہہ کے آپ نے نماز کی نیت باندھی ہے، نماز کی نیت کی نماز پڑھنا شروع کی ہے، جیسی آپ نے سلام پھیرا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے سلام پھیرا ہے لیکن معین الدین اجمیری کی 2 رکعتیں باقی رہ گئی تھی، 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں، نماز سے فارغ ہوئے ہیں، سرکار غریب نواز کے قدموں کی طرف دوڑے اور دوڑ کے کہتے ہیں آقا آپ نے کہا فاتح کرنے ہیں، میں نے فاتح کر لیے، آپ نے کہا وطن نہیں جانا ہے، میں وطن نہیں گیا ہوں، آپ نے کہا رات کو جاگ کر عبادت کرنی ہے، میں نے رات جاگ کر عبادت کی، آپ نے کہا دن میں روزے رکھنے ہیں، میں نے دن بھر روزے رکھے ہیں، لیکن میرے مرشد یہ تو نہیں بتایا تھا جو دلی والوں نے میرے ساتھ کیا ہے، اتنا سننا تھا غریب نواز ڈانٹ دیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز دربار میں پہنچے ہیں، قاضی بھی موجود ہے، بادشاہ بھی موجود ہے، خاتون بھی موجود ہے، آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، قاضی کا حکم ہوتا ہے خاتون بیان دے، جیسی وہ بیان کے لیے کھڑی ہوئی ہے، میرے غریب نواز نے نگاہ کرم اٹھائی ہے، فرماتے خاتون اب بھی وقت ہے مان جا ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ اس نے کہا تھا میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، پھر آپ نے گواہوں کی طرف دیکھ کے کہا تھا تم تو اپنے اوپر رحم کھاؤ، میرے بختیار پہ یہ جھوٹے الزام نہ لگاؤ، لیکن وہ پیسے کھا چکے تھے، کوئی جانتا نہ تھا آج کیا ہونے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بول اب کیا بولنا ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، میری گود کا بچہ یہ اسی کا بچہ ہے، اتنا سننا تھا۔ آپ فرماتے ہیں تیرا گواہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے 4 گواہ ہیں۔ پھر وہ 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہوئے جنہوں نے خواجہ قطب الدین کے خلاف گواہی دینی تھی، اٹھ کے کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ تہجد کے بہانے اٹھتے تھے اور اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اب نبی کے شہزادے کو جلال آ جاتا ہے، غریب نواز کے تیور بدل جاتے ہیں، وہ جو زمانے کو نوازنے کے لیے آیا تھا اب اس کے تیور بدلے ہیں۔ آپ آگے بڑھے ہیں اور بڑھنے کے بعد عورت کے قریب آئے ہیں، کہتے ٹھہر جائیے قاضی صاحب ابھی فیصلہ مت سنائیے، انہوں نے اپنے گواہ پیش کر دیے ہیں، اب معین الدین اپنا گواہ پیش کرنے والا ہے۔ جیسی اتنا سنا تھا خواجہ قطب الدین کہتے ہیں حضور کون گواہ ہے؟ کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا معین الدین اجمیری نے کہا تھا اس کے لیے یہ 4 گواہ پیسوں پہ بک کر آئے ہیں تب یہ گواہی دے رہے ہیں اور
तेरी पाकी की गवाही, ये चार नहीं, ये मजमा नहीं, बल्कि ये तो माँ का बच्चा जो खातून की गोद में है, ये अपनी जबान से देगा। जब इतनी बात कही थी तो सबने कहा था मोइनुद्दीन पे वकूफ न बनाइए, कभी तो माँ के बच्चे बोला करते हैं। आपने फरमाया था याद करो मरियम की कहानी, जब लोगों ने इल्जाम लगाया था वो भी वलिया थी, उनकी गोद में भी बच्चा था, जब उनकी पाकी की बात आई थी तो उस बच्चे ने गवाही दी थी। आज इसकी पाकी की बात है तो ये बच्चा गवाही दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत ख्वाजा गरीब नवाज, शान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, अल्लाह सबको सलामत रखे, सारे बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। साहिब इतनी बात कही ना, पूरे मजमे पे सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने समझा भाई लगता है ये डरा धमका रहे हो, उन्हें पता नहीं था ये वही है जो पत्थर के कान ऐंठ दे तो वो बोलने लग जाता है। सुभान अल्लाह। और यहाँ तो फिर भी इंसान की जात है। आपने फरमाया ये बच्चा हमारे पास लाया, पूरा मजमा है, भीड़ है, दरबार है बादशाह का। जैसी वो बच्चा सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया गया, मेरे गरीब नवाज ने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरे गरीब नवाज ने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया, और उसके बाद फरमाते हैं मैं तुझसे ये नहीं पूछता कि ये मेरा बख्तियार काकी इसका मुजरिम है कि नहीं, बस तू ये बता दे तेरा बाप कौन है। अल्लाहू अकबर। अब राजों से पर्दा उठाने वाला, तू बता तेरा बाप कौन है। कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया यूं निगाह उठाई और रो के कहते मालिक जब मरियम की इज्जत पे आंच आई थी तो तूने बच्चे से गवाही दिलवाई है। या अल्लाह वो बनी इसराइल की वलिया थी, आज तो तेरे महबूब की उम्मत का वली है जिसकी इज्जत पे आके बनी है। मालिक अभी इसके सिवा हमारे पास कोई गवाह भी नहीं है। रोके इतना मेरे गरीब नवाज ने कहा था बच्चा उठ के बैठ जाता है, कलमा पढ़ के बच्चा बैठा है और बैठने के बाद बच्चा कहता है गरीब नवाज आपका मुरीद बेगुनाह है, आपका मुरीद बेगुनाह है और आप पूछ रहे हो मेरा बाप कौन है। उन गवाह में से एक शख्स की तरफ बच्चे ने उंगली उठाई है और उसने कहा था मेरा बाप ये है। जैसी इतनी बात कही है नक्शा बदल जाता है। जो कौम सरकार बख्तियार काकी को हिकारत की नजर से देख रही थी आज पल के बिछाने के लिए तैयार थी। मेरे गरीब नवाज ने रब का शुक्र अदा किया, अपने बख्तियार का बाजू पकड़ा है और कहते चल मैं तुझे दिल्ली में नहीं रहने दूंगा, ये तेरी रहने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना कह के जब लेके चले हैं लोग कदमों पे आके गिर रहे हैं मोइनुद्दीन माफ कर दो, बख्तियार काकी को ना लेकर के जाइए, हम इनके बगैर जी नहीं पाएंगे, हम इनके बगैर रह नहीं पाएंगे। आप फरमाते हैं तुमने मेरे बख्तियार के साथ ऐसा किया है और मुझे गवारा नहीं है, मैं इसको अपनी नजरों के सामने रखूंगा। ये मैंने तुम्हें दिया था, ये मेरे नाना की मर्जी थी और लेकर के जा रहा हूँ, अब तुम्हारे बीच नहीं छोड़ूंगा। जब इतना कहा था अल्लाह अकबर लोग कदमों में बिछ जाते हैं, कहते हुजूर खता माफ हो। इतना सुना आपने अपने बख्तियार के कांधे पे हाथ रखा, फरमाया था अब दिल्ली में बेधड़क रहे, अब किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो मेरे बख्तियार पे उंगली उठा सके। अब दुनिया जान गई है बख्तियार लावारिस नहीं है, इसका वो वारिस है जो पूरे भारत के वलियों का वारिस।